لوگ تیار ہو؟ گھٹ آواز آئی نہیں، آواز گھٹ ہے، جنہیں جڑے بیٹھے ہو آواز نہیں ہے، تیار ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ اسی تے گل این کر کے کرتے ہیں تے پھر بابا جی دا اس دا اختتام بھی ہے تے او وقت جدو بابا جی حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوئے سن تے وہ منظر بھی ہے تے پھر نعرہ بھی لانا ہے تے جڑا تھکا بیٹھا ہے وہ تیار ہو جائے. یہ بابا جی اس دا تاریخی نعرہ ہونا چاہیے، جنہا گلہ خراب ہے وہ گلہ ٹھیک کر لوے. جڑا کوئی بوزدل بیٹھا وہ بابا جی کو روحانی طور تے کرے کہ بابا جی میں تھوڑی دلیری دے دے. جڑے کوئی ہاتھ جندے تھلے ہیں نا وہاں اپنے ہاتھ پورے جناب تیار کر لے، اور ہاتھ پورے کر کے نعرہ لانا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا اور کہا کہ جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے اور جب ناموس رسالت اور دین کی سربلندی کا مسئلہ آ جائے تو پھر عالم کفر اور ان کے ایجنٹوں سے بات سر اٹھا کر بات کرنی ہے. اور میرا اب ارباب ہمم جتنے بھی اوپر سے سارے نیچے تک بیٹھے ہیں ان سے اتنی دستبستہ عرض ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں کھڑے ہوں، حضرت مسنہ کی صف میں کھڑے ہوں، حضرت شرحبیل کی صف میں کھڑے ہوں، حضرت کاکا کی صف میں کھڑے ہوں، حضرت معاذ بن جبل کی صف میں کھڑے ہوں، تمام جرنیل صحابہ کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. آرمی چیف صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام جرنیلوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اس عرس کے اختتام کے بعد اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ صلاح الدین ایوبی کی صف میں کھڑے ہو، حضرت جناب شیخ شاسوری کی صف میں کھڑے ہو، تو پھر آج آپ کو جہاد اعلان کرنا ہوگا، جہاد کا اعلان کرنا ہوگا. اور وہ کیسے کرنا ہوگا؟ اور وہ جو آپ کے قریب پیر اور ملا گئے ہیں وہ آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، یہ باتیں وہ بتائیں گے جنہوں نے امیر المجاہدین کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے عشق کے جام پیے ہیں، اور وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. اور بابا جی کہا کرتے تھے انہوں نے بارے جڑے پیر ملا، میں جو انہوں پیر ملا دی ویڈیو میں کے حیران ہو گیا، شاید انہوں نے آج تک کدے میں نہیں دیکھا کہ وہ رب دے حضور بھی کدے اتنے بادب کھڑے ہوئن کہ اتنے کھڑے ہوئے. پھر علامہ اقبال بولیا، میں کہ اقبال تو دے دسنا. بابا جی دے پھر ہیں کلندر لاہوری ہے، میں کہ اقبال کہنا ہو کر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہے. وہ پیر اور ملا جو جا کر ان کے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مذہب شدہ دین کی تشریح نہیں کرنے دیں گے. میں کہا بتاؤ پیر صاحب، جب برما کی بچیوں کے گواہ بنائے جا رہے ہوں اس وقت اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے یا امن کا حکم دیتا ہے؟ جب شام کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہو اور بوسنیا کے اندر مسلمان ذبح کیے جا رہے ہو، کشمیر کی بچیاں جناب لٹ رہی ہو، اس وقت اسلام امن کا نہیں، اس وقت اسلام بدر میں جانے کا حکم دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اور جب فلسطین اور غزہ کی بچیاں پکار رہی ہو اور تم ملا، تمہارے بارے میں تو علامہ اقبال کیا گیا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. میں کہ اقبال دس یہ بڑے لوگ ساڑھے بھی ڈلے پہ جاندے ہیں، ساڑھے بھی کہتے ہیں نہیں سانو بھی بڑا مشورہ دے دیں نہیں امن سے سب کو. میں کہ نہیں بات وہی ہوگی جو امیر المجاہدین نے کی، بات اسی کے ساتھ ہوگی اور اسی کو ساتھ ملایا جائے گا جو امیر المجاہدین کے نظریات، افکار اور اعتقادات پر قائم ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساڑھے لوگ بھی بڑے ٹھیلے پہ آ جاتے ہیں نہیں اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں. میں کہا کیوں؟ اسی ریورنڈ نہیں کٹھا کرنا، اسی جڑے کٹھے کرنے. اور حضور دا فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے، یہ تو نہیں فرمایا یا اللہ لکھن لشکر دے دے، فرمایا یا اللہ عمر دے دے، اسلام دا کام
بن ولید نے کیا فرمان سنایا اور قیامت تک اقتدار میں بیٹھنے والوں کو پیغام دیا کہ جب تمہیں پکارا جائے تو پھر تم نے ایسے بات کرنی ہے. فرمایا من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد. فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط رستم، مہران اور تمام بدماشوں کے نام. فرمایا کون ہیں ہم لوگ؟ ہم وہ لوگ ہیں جو چائے کی پیالی میں بکنے والے ہیں، جو سیٹوں پر بکنے والے ہیں، جو جا کر جناب سرکاری جناب عمارتوں پر جا کر ان کو سارے جو اقتدار کے ہیں جن کے پاس سارا سامان ان کو سلوٹ مارنے والے ہیں. فرمایا نہیں، یہ محمد عربی کا غلام تمام بدماشوں کو ایک پیغام دے رہا ہے. فرمایا سنو ذرا فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. آج اگر کوئی خالد بن ولید کا غلام ہوتا تو وہ فلسطین کو یہ بات کہتا، فلسطین کے اندر بیٹھے یہودیوں کو یہ بات کہتا کہ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. نہیں تو پھر ہم کون لوگ ہیں؟ ہم شریف لوگ ہیں، ہم واپس چلے جائیں گے. فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ. فرمایا ہم پھر بابا جی نے فرمایا سی نا کہ تمنا ہے کہ سارا تو انشاءاللہ پورا پاکستان بھی ہوگا. تو فرمایا ہم وہ لوگ ہیں اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا پھر تمہیں ہماری رعایا میں ذلیل ہو کے رہنا ہوگا، سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کر رہنا ہوگا. اور آخری بات آپ نے تمام لوگوں کو پیغام دیا اور ہمارے لشکر کے اندر اور امیر المجاہدین نے جو لشکر تیار کیا ہے اس کے اندر سارے یہ حضور کے غلام موجود ہیں جو حضرت خالد بن ولید نے رستم، مہران اور تمام بدماشوں کو پیغام دیا تھا. آج ہم اس امیر المجاہدین کے سٹیج سے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کی زبانی. فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے، جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے، ہماری رعایا میں ذلیل ہو کر بھی نہیں رہنا چاہتے تو پھر ہم کون ہیں؟ آپ نے خود بتایا. فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِنَّ مَعَنَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ. یہ بات ہے جنہوں نے جناب دو شلہ ناٹنگا کمی جانوں کی پتا کہ حضرت خالد بن ولید جسم سے کتنے جناب تلوار دے تیتے نیرے زخم لگے، جنہوں جناب جیل جان تو ڈر دے ہوون تے حضور دی ناموس سے رسالت تے ختم نبوت دے پرچے تو ڈر دے ہوون تے اپنے چینل تے بیٹھ کے حضور دی ختم نبوت تے معاوضہ دے واسطے گل نہ کر سکتے ہون. انہوں نے کی پتا کہ امیر المجاہدین نے جیل کی میں کٹی، انہوں نے کی پتا کہ امیر المجاہدین نے فیض آباد تے بیٹھ کے حضور دی ختم نبوت تے کی میں پیرا دیتا. فرمایا میرے نال کون ہو لوگن؟ تو الحمدللہ تاریخ کے اندر بابا جی نے وہ لوگ تیار کیے ہیں. یہ زبانی حضرت خالد بن ولید کا. فرمایا اِنَّ مَعَنَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْعَاجِمُ الْخَمْرَ. فرمایا پھر یاد رکھنا میرے ساتھ حضور کے یہ غلام موجود ہیں، جس طرح تم شراب ہو کر مست ہوتے ہو یہ حضور کے نام پر گردنیں کٹا کر مست ہوتے ہیں. پھر ہمارا بریلی کا امام بولا جب اس نے پڑھا تو بولا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. سمجھ آ رہی بھائی؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ حضور کے غلام موجود ہیں کہ نہ ان میں سے کوئی بھاگے گا بلکہ یہ ایسے کر کے جانے دیں گے، یہ ایسے کر کے جیلوں میں جائیں گے، یہ ایسے کر کے حضور کی عزت پر پہرا دیں گے. اور پھر کیوں نہ ہو علامہ اقبال کہتا ہے اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. میں کہ اقبال دلیری کس گل تو آندی، دلیری کس گل تو آندی. اقبال کہنا دل زیش کے اتوانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دلیر تائی ہوندہ اتنا سال و سامان دے اتنے جناب ہون دے باوجود بھی اسرائیل نو مطلب گل نہ کر سکے تے ایک ویل چیئر پورے عالم اسلام نو ترتلی پائی کلوتی ہوئے گل بھی چھوڑ ہے یا نہیں ہے؟ گل ہے نا بھی چھوڑ.